ابن عائشہ جو ہے، عائشہ کا بیٹا، یہ بنو عباس کے خاندان کا ایک شخص ہے جس نے ابراہیم کی گرفتاری کی تھی، سوری ابراہیم کی بیعت کی تھی۔ مامون کے زمانے میں بغداد کے اندر ابراہیم بن مہدی ایک شخص تھا، اس نے بغاوت کا اعلان کیا تھا، تو ان کا آپس میں کوئی معاملہ ہے، تو دیکھتے ہیں کیا ہے، پڑھیے ابراہیم بن محمد۔ صحیح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابراہیم بن محمد بن عبد الوہاب بن ابراہیم امام بن محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب معروف با ابن عائشہ نے ابراہیم بن مہندی کی بیعت کی تھی۔ ابراہیم بن مہندی کے روپوش ہو جانے کے بعد ابراہیم ابن عائشہ بھی روپوش ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ابراہیم بن اقلب اور مالک بن شاہین بھی شامل تھے۔ جس زمانے میں نصر بن شیس کو عبداللہ بن طاہر نے گرفتار کر کے بغداد کی طرف روانہ کیا تو جاسوسوں نے یہ خبر مامون کو پہنچائی کہ جس روز نصر بن شیس بغداد میں داخل ہوگا اسی روز بغداد میں ابن عائشہ اور ابراہیم اور مالک بن شاہین خروج کر کے اللہ میں بغاوت بلند کریں گے اور فتنہ عظیم برپا ہوگا۔ اس سے پہلے بھی مامون کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ ابراہیم بن مہدی، ابراہیم بن عائشہ، ابراہیم بن اغلب اور ملک بن شاہین بغداد میں روپوش ہے۔ اچھا سر، تینوں جو ہے یہ ابراہیم بن، اچھا یہ تو لیکن ڈفرینٹ ڈفرینٹ ہو رہے ہیں نا، مہندی کے جی بیٹے ہیں ڈفرینٹ ایک ڈفرینٹ ابراہیم، ایک ہاں۔ محمد، جی جی ڈفرینٹ ہو رہے ہیں۔ صحیح صحیح، ٹھیک ہو گیا۔ اور لوگوں کو اپنی سازش میں شریک کر رہے ہیں۔ اس خبر کے سننے کے بعد بغداد کی پولیس کو حکم دیا گیا کہ ان بغداد کے سرغنوں کو جس طرح ممکن ہو گرفتار اور اسیر کرو۔ چنانچہ پولیس کی کوششیں کامیاب ہوئیں اور یہ تینوں شخص یعنی ابراہیم بن مہدی کے سوا باقی تینوں شخص گرفتار ہو گئے۔ ان کو قید خانے میں بھیج دیا گیا۔ جو یہ انہوں نے جو قید خانے آ، میں، ابراہیم بن مہدی کے سوا باقی تینوں شخص گرفتار ہو، یعنی جس نے دعویٰ کیا تھا کہ میری بیعت کی جائے، مجھے خلیفہ بنایا جائے، وہ گرفتار نہیں ہوا، باقی جو اس کے ساتھی تھے جنہوں نے بیعت کی تھی وہ گرفتار ہو گئے۔ صحیح، ٹھیک ٹھیک ہے۔ ان کو قید خانے میں بھیج دیا گیا۔ انہوں نے قید خانے کا دروازہ بند ہونے پر دربار میں نقب لگانا شروع کیا اور وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرنے لگے۔ یہ حال معلوم ہونے پر مامون خود قید خانے میں پہنچا، باقی دونوں کو قتل کروا کر ابن عائشہ کو سلیب پر لٹکا دیا۔ اسی حالت میں اس کی جان نکل گئی۔ یہ پہلا عباسی تھا جو خلافت عباسیہ میں قتل کیا گیا۔ یہ قتل کا واقعہ ماہ صفر سن 210 ہجری میں وقوع پذیر ہوا۔ چند روز کے بعد ابراہیم بن مہدی عورتوں کا لباس پہنے ہوئے راستے میں جاتا ہوا گرفتار ہوا اور اس طرح زنانہ لباس میں حاضر دربار کیا گیا۔ مامون نے حاضرین دربار سے اس کی نسبت مشورہ طلب کیا۔ سب نے قتل کا مشورہ دیا مگر مامون کے وزیر اعظم احمد بن ابی خالد نے کہا کہ آپ اس کو معاف کر دیں اور اس کے جرم بغاوت سے درگزر فرمائیں۔ مامون نے ابراہیم بن مہدی کو معاف کر دیا اور سجدہ شکر بجا لایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عفو و درگزر کی توفیق عطا فرمائی۔ ابراہیم بن مہدی نے مامون کی تعریف میں اشعار سنائے اور مامون نے اس کے ساتھ عزت اور محبت کا برتاؤ کیا۔ ابراہیم کی گرفتاری ماہ ربیع الاول سن 210 ہجری میں ہوئی تھی۔ مصر اور سکندریہ کی بغاوت۔ اوپر ذکر ہو چکا ہے کہ مصر کے حاکم سری بن محمد بن حکم نے فوت ہوتے وقت اپنے بیٹے عبداللہ کو اپنا جانشین بنا دیا تھا۔ عبید اللہ نے حکومت ہاتھ میں لیتے ہی علم بغاوت بلند کر دیا۔ نصر بن شیس کی لڑائیوں کے سبب عبداللہ بن طاہر مصر کی طرف متوجہ نہ ہو سکا اور مامون بھی اپنی سلطنت کے دوسرے حصوں کی طرف سے مطمئن نہ ہونے کے سبب کوئی نئی مہم مصر کی طرف روانہ نہ کر سکا۔ اسی عرصے میں مصر کے صوبہ کا ایک بہت بڑا حصہ عبید اللہ کے قبضے سے بھی نکل گیا۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ امام مالک بن انس کے معتقدین نے جو قرطبہ دارالخلافہ اندلس میں رہتے تھے، اموی خلیفہ الحکم بن حشام کے خلاف ایک بغاوت کی سازش کی۔ حکم بن حشام نے عین وقت پر مطلع ہو کر شہر قرطبہ کے مغربی حصے کو جہاں سے یہ بغاوت شروع ہونے والی تھی برباد اور نیست و نابود کر دیا۔ مالکیوں کو گرفتار کر کے سخت سزائیں دیں اور پھر ان سب کو اندلس میں یعنی اپنی حدود سلطنت سے خارج کر دیا۔ ان جلا وطن ہونے والوں کے ایک حصے نے مراکش میں سکونت اختیار کی اور ایک حصہ براہ دریا مصر کی طرف متوجہ ہو کر اسکندریہ میں داخل ہوا۔ اسکندریہ میں عبداللہ بن سری کی طرف سے ایک عامل رہتا تھا۔ ان نو وارد مالکیوں نے موقع پا کر یہاں بھی بغاوت کی تیاری کی اور عامل اسکندریہ کو حملہ کر کے نکال دیا۔
اور خود اسکندریہ اور اس کے ارد گرد کے علاقے پر قابض و متصرف ہو کر ابو الحفظ عمر بلوطی کو اپنا امیر بنا لیا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ عبداللہ بن طاہر جنگ نصر بن شیس میں مصروف تھا۔ عبید اللہ بن سری اس علاقے کو ان نو وارد مالکیوں سے واپس نہیں لے سکا۔ عبداللہ بن طاہر نصر سے فارغ ہوتے ہی مصر کی طرف متوجہ ہوا۔ عبید اللہ بن سری نے مقابلہ کیا مگر عبداللہ بن طاہر نے شکست دے کر اس کو محصور کر لیا۔ شدت محاصرہ سے تنگ آ کر عبید اللہ نے امان طلب کی اور اپنے آپ کو عبداللہ کے حوالے کر دیا۔ یہاں سے فارغ ہو کر عبداللہ نے اسکندریہ کا رخ کیا۔ ابو الحفظ عمر بلوطی نے اپنے اندر مقابلے کی طاقت نہ دیکھ کر امان طلب کی۔ عبداللہ بن طاہر نے اس شرط پر اس درخواست کو منظور کیا کہ اسکندریہ اور ملک مصر کو خالی کر کے بحر روم کے کسی جزیرے میں چلے جاؤ۔ چنانچہ عمر نے مع اپنے ہمراہیوں کے جہازوں میں سوار ہو کر جزیرہ اقترش نہیں یہ کیا ہے اقریتش۔ جی، اقلیدش کریٹ کا رخ کیا۔ وہاں جا کر اس جزیرے پر قابض و متصرف ہو گیا۔ وہاں ان لوگوں نے مکانات بنائے اور مستقل سکونت اختیار کر کے حکومت قائم کی۔ یہ واقعہ سن 210 ہجری میں وقوع پذیر ہوا۔ سن 210 ہجری سے قریباً 160 برس تک ابو الحفظ عمر بلوطی کے خاندان میں جزیرہ کریٹ کی حکومت قائم رہی۔ آخر خاندان ابو حفص کے آخری فرما روا عبدالعزیز نے آرمیٹس مصر قسطنطین نے اس جزیرے کو فتح کر کے حکومت یونان سے ملحق کر لیا۔ زریق و بابک و خرمی۔ زریق جس کا اصل نام علی بن صدقہ تھا ایک عربی نسل شخص تھا جس کو خلیفہ مامون الرشید نے سن 209 ہجری میں آرمینیا آذربائیجان کا گورنر مقرر کر دیا تھا۔ اس نے سن 211 ہجری میں 40,000 کے قریب فوج جمع کر کے اپنی خود مختاری کا اعلان کیا اور مامون الرشید سے باغی ہو گیا۔ مامون الرشید نے ابراہیم بن لیس میں بن فضل کو آذربائیجان کی حکومت پر بھیجا۔ صوبہ فارس کے شمال اور آذربائیجان کی سرحد کے قریب ہارون رشید کے زمانے سے ایک جدید مذہب کی بنیاد مستحکم ہو رہی تھی، یعنی جاویدان نامی مجوسی نے ایک نیا مذہب جاری کیا تھا۔ اس مذہب میں قتال و خونریزی اور زنا کوئی جرم نہ تھا۔ یہ مذہب مزو کی مذہب سے مشابہ تھا۔ یہ مزو کا مذہب کون سا ہے سر؟ مزو، یہ مجھے علم نہیں ہے اس کے بارے میں، لیکن مجوسی ہے۔ اچھا، آگ آگ کی عبادت کرتے ہیں یہ لوگ۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ جب جاوید ان فوت ہوا تو اس کے ایک مرید بابک خرمی نے جاوید ان کی بیوی پر خود قبضہ کر کے اپنے پیر کے تمام مریدوں کی سرداری حاصل کی۔ بابک خرمی کے زمانے میں ان لوگوں نے جلد قوت حاصل کی اور ان کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی۔ ان کی ڈاکہ زنی، لوٹ کھسوٹ سے اس طرف کے صوبوں کا امن و امان جاتا رہا۔ سن 210 ہجری میں انہوں نے شاہی فوجوں کا مقابلہ شروع کر دیا۔ صوبہ آذربائیجان کے گورنروں کو کئی مرتبہ بابک خرمی کے مقابلے میں ہرزمیت حاصل ہوئی اور اس کا رعب و اقتدار خوب ترقی کر گیا۔ سن 209 ہجری میں بابک نے آذربائیجان کے عامل کو زندہ گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد زریق کو سند گورنری دے کر بھیجا گیا۔ سن 210 ہجری میں زریق نے بغاوت اختیار کی تو بجائے ایک کے دو زبردست دشمن اس طرف پیدا ہو گئے۔ مامون الرشید نے سید بن انس حاکم موصل کو زریق کے مقابلے کا حکم دیا۔ سید بن انس کے ایک زبردست فوج لے کر زریق پر حملہ کیا مگر لڑائی میں مارا گیا اور فوج شکست کھا کر بھاگ گئی۔ مامون کو اس خبر کے سننے سے سخت صدمہ ہوا اور سن 211 ہجری کے آخری ایام میں محمد بن حمید توسی کو مصر کی سند گورنری دے کر زریق و بابک دونوں کو سرکوبی کا حکم دیا۔ محمد بن حمید توسی بغداد سے فوج لے کر روانہ ہوا تو موصل پر زریق قابض و متصرف ہو چکا تھا۔ چنانچہ موصل کے قریب دونوں کی لڑائی ہوئی۔ زریق شکست کھا کر بھاگا اور محمد بن حمید موصل میں داخل ہوا۔ موصل کے عرب باشندوں کو فوج میں بھرتی کیا اور سامان لشکر کو درست کر کے زریق کی طرف بڑھا۔ نہر زاب پر زریق کے ساتھ صفا آرائی اور زور آزمائی کی دوبارہ نوبت آئی۔ اس لڑائی میں زریق نے شکست کھائی اور قید و گرفتاری کی ذلت اٹھائی۔
محمد بن حمید نے آگے بڑھ کر زریق کے تمام عاملوں اور اہلکاروں کو بے دخل کر کے تمام صوبہ آذربائیجان پر قبضہ کیا۔ اس کے بعد محمد بن حمید بابک خرمی کی طرف متوجہ ہوا۔ متعدد لڑائیاں ہوئیں۔ محمد بن حمید خرمیوں کو شکست دینا اور پیچھے ہٹاتا ہوا دامن کوہ تک چلا گیا۔ خرمی لوگ پہاڑ پر چڑھ گئے۔ محمد بن حمید بھی ان کے تعاقب میں پہاڑ پر چڑھا۔ وہاں خرمیوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا تو محمد بن حمید کی فوج شکست ہوئی۔ کمین گاہوں سے نکل نکل کر خرمیوں نے قتل عام شروع کر دیا۔ اسی مارکے میں محمد بن حمید مارا گیا اور بابک خرمی کے حوصلے پہلے سے زیادہ بلند ہو گئے۔ یہ واقعہ سن 212 ہجری میں وقوع پذیر ہوا۔ اسی سال موسیٰ بن حفص حاکم طبرستان فوت ہوا۔ اس کی جگہ مامون الرشید نے اس کے بیٹے کو حاکم طبرستان مقرر کیا۔ اسی سال خلیفہ مامون نے حاجب بن صالح کو سندھ کی حکومت پر مامور فرما کر روانہ کیا۔ سندھ کے پہلے حاکم بشر بن داؤد نے سندھ کی حکومت سپرد کرنے سے انکار کیا۔ دونوں میں مارکہ آرائی کی تک نوبت پہنچی۔ آخر بشر بن داؤد شکست کھا کر کرمان کی طرف بھاگ گیا۔ اسی سال سن 212 ہجری میں مامون الرشید نے عبداللہ بن طاہر کو مصر سے واپس بلا کر حکم دیا کہ بابک خرمی کے فتنے کو فروغ کرو۔ عبداللہ بن طاہر مقام دینور میں اپنے لشکر کو ترتیب دے کر بابک خرمی کی طرف بڑھنا چاہتا تھا کہ خبر پہنچی کہ نیشا پور میں خوارج نے خروج کیا ہے۔ کیونکہ طلحہ بن طاہر گورنر خراساں فوت ہو گیا تھا، مامون الرشید نے فوراً عبداللہ بن طاہر برادر طلحہ کے پاس خراساں کی سند گورنری کو بھیج کر حکم دیا کہ تم خراساں پہنچ کر فتنہ خوارج کو فروغ کرو۔ عبداللہ بن طاہر مقام دینور سے نیشا پور کی طرف متوجہ ہوا اور بابک خرمی عبداللہ بن طاہر کے حملے سے بچ گیا۔ اس کے بعد بابک خرمی پر خلیفہ کی طرف سے کوئی سپہ سالار حملہ آور نہ ہوا اور مامون الرشید کی وفات کے بعد اس فتنے کا استحصال ہوا۔ عبداللہ بن طاہر نے خراساں پہنچ کر وہاں کی بغاوت فروغ کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ چلیں جی، بس یہاں تک پڑھیں گے۔ تو مختلف ملکوں کے مختلف جگہوں پر بغاوتیں ہو رہی، اسی کو ختم کرنے میں ساری کی ساری توانائیاں خرچ ہو رہی۔ بس یہی ہوتا ہے بادشاہوں کا حال، چین کی نہیں سو نہیں پاتے ہیں۔ کہ بابک خرمی جو ہے کافی بڑا پرابلم تھا ان کے لیے، تو لیکن بعد میں اس کو پکڑ لیا تھا اور قتل کروا دیا۔ انشاءاللہ آئندہ سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔